إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. معزز سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، تمام تعریفات و صفات حمد و ثنا کبریائی و برتری خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات کے لیے مختص ہے. درود و سلام و سستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے درس کا عنوان ہے شکر کے فوائد. ابھی میں نے جو آیتیں قرآن میں نے تلاوت کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شکر گزار بندے اور بندیوں کو خوشخبری سنائی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے. تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہم عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے. اس آیت میں اللہ رب العالمین ہم سے کیا بتلانا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب انسان شکر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملا کرتا ہے. جب انسان صرف زبان سے ناشکری کے کلمات ادا کرتا ہے تو اس کی عادت و اخلاق سے حرص اور لالچ اس کے دل کے اندر سما جایا کرتی ہے. جب انسان کے دل کے اندر حرص سما جائے، لالچ سما جائے، تو پھر وہ دل بے قرار رہا کرتا ہے، اس کو اطمینان نہیں مل سکتا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس آیت کے دوسرے جز میں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم تمہیں تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں گے. یعنی اللہ رب العالمین ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے. رات بنا دی اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے، دن بنا دی اللہ رب العالمین نے رزق کے حصول کے لیے. اللہ رب العالمین بیک وقت آسمان سے بادلوں کو نچوڑ کر اللہ رب العالمین بوندے ٹپکا رہا ہے. ٹپکانے کے بعد اللہ رب العالمین زمین سے فصلوں کو نکال رہا ہے، اور فصل کا اندر کا حصہ انسان کے لیے فائدہ مند، اور جو بھی موٹ مٹر چنا گیہوں جو چیزیں نکلی اس کے اوپر کا حصہ جانوروں کے لیے، اس کے اوپر کا حصہ جانوروں کے لیے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین یہ سارا پروسیس، یہ نظام انسان کے وجود کی بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے. اب ایسے وقت میں اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا کل کارخانہ، وہ انسان کے دسترخوان پہ جو چیزیں پہنچتی ہیں اس سے پیچھے کے پروسیس کے اوپر ہم سوچیں تب ہمیں احساس ہوگا کہ ایک معمولی سا دانہ گیہوں کی ایک بالی کتنی مشقت اور تکلیفوں کے بعد وہ ہماری دسترخوان کی زینت بنا کرتی ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، کہے گا کہ ہم نے تجھے نعمتیں دی تھی، آنکھ میں ہم نے آئے ریئیکٹر لگا دیے تھے، 70,000 قسم کے پھولوں کو بیک وقت آنکھ امتیاز کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا کرتا تھا کہ اس کا رنگ یہ ہے، اور زبان چکھنے کی صلاحیت ہم نے تیرے زبان میں رکھی تھی کہ تو نے فوراً کوئی چیز اپنی زبان پر رکھنے سے پہلے آنکھ نے دیکھ لیا، آنکھ نے کہا کہ یہ انسان کے لیے مفید نہیں، پھر بھی انسان نے اسے اپنے منہ تک لانے کی کوشش کی تو فوراً ناک نے محسوس کر لیا کہ اس سے غلیظ بو آ رہی ہے، لہٰذا ناک نے بھی یہ دستک دے دی کہ یہ انسان کی کھانے کی چیز نہیں. پھر بھی انسان جبراً جب اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو زبان فوراً اسے رد کر دیا کرتا کہ یہ چیزیں انسان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا نظام دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانوں میں ٹیلی فون لگا دی، کانوں میں اللہ رب العالمین نے ٹیلی فون لگا دیے. ایک آواز کو کیچ کرنے کے لیے بلوٹوتھ کے ذریعے سے ہمیں ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. اچھی کمپنی کی اگر ہم ہیڈ فون اگر ہم استعمال کریں، جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں تب سے اللہ رب العالمین نے ہمارے کان میں ٹیلی فون لگا دیے. دنیا کی طرح طرح کی آواز کو اللہ رب العالمین نے سنا رہا ہے.
کوئی بل نہیں، کوئی چارج نہیں، کوئی اللہ رب العالمین نے مطالبہ نہیں کیا. اس رب کو چھوڑ کر انسان دوسری جگہ دریوزہ گر ہو تو بھلا اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ، انسان کی ایک ساتھ دو نلیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں. ایک نلی سے سانس ہوا اندر کو جا رہا ہے اور ایک نلی سے انسان غذا اپنے پیٹ کو پہنچا رہا ہے. انسان جب تکلیف میں ہوتا تو ڈاکٹر ہماری ناکوں میں نلی لگا دیا کرتا تاکہ منہ کے اندر یا حلق کے اندر اگر کوئی تکلیف ہے تو انسان کو آگے اور تکلیف نہ پڑے اور وہ پائپ کے ذریعے سے کھانا پہنچ رہا ہوتا ہے. دونوں نلیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ انسان کھانے کی چیز کو اپنے منہ میں ڈالا اور وہ ناک کی نلی میں چلی گئی. رب کا نظام دیکھیں. ایک نالے بنائے اور اس میں باؤنڈیشن عائد نہ کریں تو ایک کا پانی دوسرے میں چلا جایا کرتا. لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ انسان اگر صرف اپنی بناوٹ پر، رب کے کریشن پر انسان اگر غور کر لے تو احساس ہوگا کہ اس سے بڑا کریٹر کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. آج کے موجودہ وقت کا انسان، آج کا نوجوان طبقہ خوف محسوس کر رہا ہے، ڈر محسوس کر رہا ہے کہ AI کا زمانہ ہے، ہر طرف روبوٹک دنیا لانچ کی جا رہی ہے. ہماری جاب کا کیا بنے گا؟ ہماری پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ آنے والے وقت میں ہم رزق کیسے حاصل کریں گے؟ ہر نوجوان آج کے وقت میں یہ موبائل کو دیکھنے کے بعد حیران و پریشان. اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے کہ انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، انسان کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے، انسان اگر کوئی جھگڑ رہا ہے تو انسان اسے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. یہ رب نے انسانیت کے اندر یہ خاصہ رکھا ہے. یہ روبوٹ کے اندر یہ خاصہ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. انسان لاکھ پروگرامنگ کرے اور لاکھ پروگرامنگ کر کے انسانی نوعیت کی شکل دینے کی پوری کوشش کرے، لیکن جس دن یہ ساری چیزیں نافذ ہو جائیں گی اور انسانیت کا وہ تمام عمل جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے ذات کے لیے خاص کیا ہے وہ سارے عمل کو انجام دینے لگے تو بھلا رب کو کون مانے گا؟ اللہ کو کون مانے گا؟ اللہ پہ بھروسہ اٹھ جائے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے احادیث میں بے شمار ایسے واقعات پیش کیے. اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کے قصوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. صحیح البخاری کتاب الانبیاء کے اندر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کے 3 بندوں کے قصوں کو بیان فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں دی. کسی کو بال کی نعمت، کسی سے مرض کا دور کر دینا، کسی کی آنکھ کی بینائی کو واپس لا دینا، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دے کر اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ میرا بندہ اور میری بندی کون سے عمل کو انجام دیتا ہے. صحیح البخاری سنی حدیث راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ کہتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ان ثلاث من بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. ابرس اقرا اعمى. ایک اس میں کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا. اراد اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ انہیں آزمائے، لہذا ایک فرشتے کو بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بھیجا. فأتى الابرس فقال، تو فرشتہ آیا ابرس کے پاس یعنی کوڑھی کے پاس، جس کے جسم کے اندر مرض تھا اور اس کے ہاتھ وغیرہ کی اسکن جلدیں خراب ہو چکی تھی. اس کے پاس فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا ایُّ الشیء احب الیک، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال لون حسن، اس نے کہا کہ اچھی اگر جلد ہو، اچھا رنگ ہمارا ہو جائے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس کے بعد وَيَذْهَبُ عَنِّي فَذَرْنِي النَّاسِ، تو لہذا فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کے زخموں پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جلد درست ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گیا، صحیح سالم ہوا. پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے فقال اَيُّ الْمَالُ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟
تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا الابل، اگر اللہ رب العالمین ہمیں اونٹنی عطا کر دے، حاملہ اونٹنی اللہ رب العالمین عطا کر دے، تو میں اس کی خدمت کر کے، دیکھ ریکھ کر کے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ لہذا فرشتے نے رب سے دعا کی تو اسے حاملہ اونٹنی عطا کیا گیا، اور اس اونٹنی کو اس نے خوب بڑھایا، خوب پھلایا، لہذا خوب کھلایا پلایا، اس سے کیمل فارم ہو گئے، اس کے پاس کیمل فارم اس کے پاس ہو گئے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ فأتى الأقرع، اب وہ فرشتہ آیا گنجے کے پاس۔ گنجے بال کی حقیقت اس سے پوچھے جس کے سروں پر بال نہیں ہوا کرتے، نہ معلوم کیسے کیسے لیپ لگا لیا کرتے، لیکن ایک بار بال کا جھڑنا شروع، اور جب گنجا پن آ جاتا، لاکھ آپ لیپ لگاتے رہیں، اگر لیپ لگانے سے ہی انسان ٹھیک ہو جاتا تو امبانی کے بیٹے کے سر سے بال نہیں جاتا، کتنے پیسے کی ریل بیل، لیکن نہیں، یہ صرف خیالی باتیں، یہ خیالی میڈیسین ہے کہ اس سے یہ چیزیں آ جاتی، اس سے وہ چیزیں آ جاتی، اور جس چیزوں کو یہ ہائر کیا کرتے وہ سب جھوٹی باتوں کا پرچار کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جاتا، اس سے وہ ہو جاتا، کچھ نہیں ہوتا سوائے پیسے کی بربادی کے، سوائے پیسے کی بربادی کے۔ فأتى الأقرع، لہذا فرشتہ آیا گنجے کے پاس، فقال أيحب إليك، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال شعر حسن، بال، مجھے بال سب سے زیادہ پیارا ہے۔ شعر عربک میں کہتے بال کو، بال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ويذهب عني، تو لہذا فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بال واپس آ گئے، گنجا پن اس سے دور ہو گیا، اسے بال واپس آ گئے۔ پھر فرشتہ کہا ای مال تحب، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں حاملہ گائے عطا کر دے تو میں اس سے اپنی زندگی گزار لوں گا اور رب کا میں شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لہذا فرشتے نے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اسے گائے فراہم کر دی۔ بہت مشہور یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد فرشتہ آتا ہے فأتى الأعمى، فرشتہ آتا ہے اندھے کے پاس، اور اندھے کے پاس آنے کے بعد پھر وہی سوال دہراتا ہے أي شيء أحب إليك، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ لہذا وہ اندھا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ہماری آنکھ میں روشنی عطا کر دے تو میں رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لہذا فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ پھر فرشتہ کہتا ہے فأي المال أحب إليك، تجھے مال میں کون سا مال سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الغنم، مجھے بکریاں بہت زیادہ محبوب ہیں، مجھے بکری بہت زیادہ محبوب ہے۔ لہذا فرشتے نے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اسے بکری عطا کیا اور وہ بکری کو خوب چرایا، خوب اسے کھلایا پلایا، اس کے پاس گوٹ فارم ہو گئے۔ فرشتہ چلا گیا۔ مدت کے گزر جانے کے بعد وہ فرشتہ پھر واپس آتا ہے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس کوڑھی کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے، وہ انسانی شکل میں وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اس رب کا واسطہ جس نے تیرے جسم سے تیرے مرض کو دور کیا، آج کے دن میں مسافر ہوں، مجھے ایک جانور عطا فرما دے تاکہ میں اس جانور کے ذریعے سے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اس کوڑھی نے کیا کہا، اس میں رب کا کوئی کمال نہیں، یہ جتنے بھی فارم کیملز دکھ رہے ہیں اور کیملز کے جو بچے دکھ رہے ہیں یہ سب میرے باپ داداؤں پشتینی چلا آ رہا ہے، اس میں رب کا کوئی کمال نہیں، میں کچھ نہیں دے رہا۔ فرشتے نے کہا اگر یقیناً تو جھوٹا ہے تو اللہ رب العالمین تجھے ویسا ہی کر دے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ویسا ہی کر دیا، پھر ویسا ہی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے، اور گنجے کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے اس رب کا واسطہ آج کے دن میں مسافر ہوں، میں تجھ سے ایک جانور کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ تو مجھے جانور عطا فرما دے، میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جاؤں۔ اس نے کہا، اور اس فرشتے نے کہا اس رب کا واسطہ جس نے تیرے سر پہ بال سجائے، اس دن کو یاد کرو جب تیرے سر پہ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تجھ سے گھن کھایا کرتے تھے،
اللہ رب العالمین نے تجھے سندر سا بال عطا فرمایا. اس نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ جتنے بھی جانور اور یہ ساری چیزیں تو یہ ہمارے باپ داداؤں کی دین ہے، انہوں نے محنت کی ہے اور ہم نے یہ حاصل کیا ہے اپنی محنت اور مشقت کی وجہ. میں کچھ نہیں دے رہا. لہٰذا وہ پھر گنجا پن کا شکار ہو جاتا ہے. فرشتہ دعا کرتا، پھر اس کے سر سے بال ختم ہو جاتا. اس کے بعد وہ فرشتہ اخیر میں اندھے کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا اس رب کا واسطہ جس نے تیرے آنکھوں میں بلب لگائے، روشنی عطا فرمایا، جس سے تو نے دنیا کی زیبائش کو دیکھا، دنیا کی رنگت کو دیکھا اور اس بکری کو تو نے چرایا، اس پر محنت کیا، آج تیرے پاس گوڈ فارم ہے، لہذا آج کے دن میں مسافر ہوں، مجھے ایک جانور عطا فرما دے تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. اس کے بعد وہ فرشتہ جب اس سے مطالبہ کرتا ہے تو وہ اندھا کہتا ہے یقیناً اس رب کا واسطہ جس رب نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت و سکت عطا کی ہے، اس رب نے اگر ہمیں آنکھ عطا نہ کیا ہوتا تو آج یہ گوڈ فارم ہماری نظروں کے سامنے نہ ہوتے، آج ہماری آنکھیں دنیا کی رنگت اور زیبائش کو نہیں دیکھتی. جہاں رب نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، جہاں تو جانور میں جو جانور تجھے پسند آئے وہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں وقف کرتا ہوں، تو لے جا اور اپنی ضرورت پوری کر لے. لہذا فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارے دو دوست فیلڈ ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، تو فلاحیاب ہو گیا، اس یقین کے ساتھ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لہذا تو کامیاب ہوا. یہی دعویٰ اپنے وقت میں فرعون بھی کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا لارڈ ہوں، میں سب سے بڑا گاڈ ہوں، میں سب سے بڑا پالنہار ہوں. اور کوہ کی تنہائی میں کوہ میں جا کر وہ رب سے دعائیں کیا کرتا تھا بارش کے نزول کے لیے، اور جیسے ہی بارش کی بوندیں ٹپکنی شروع ہوتی اپنی رعایا کے سامنے آ کر کہتا دیکھا نا میں نے تمہاری ضرورتیں پوری کر دی. لیکن جب رب سبحانہ و تعالیٰ نے اور اسے آزمایا اور اس آزمائش میں وہ جب ناکام ثابت ہوا تو اللہ رب العالمین نے ٹھاٹ باٹ لاہ لشکر ہونے کے باوجود حتی ما دعدو واللہ بعیدا ان عرشی بعیدا ان قصرہ بعیدا لا طبیب یداوی ولا صدیق یواسی ولا عین تبکی. اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ اسے ہلاک کیا جس کے بول پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ایسی جگہ غرقاب کیا کہ وہاں پہ کوئی مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا علاج کرنے والا نہیں. لا طبیب یداوی ولا صدیق یواسی، کوئی ایسا دوست نہیں جو اس کے دکھے دلوں پر برہم لگا سکے. لا طبیب یواسی ولا صدیق یواسی ولا عین تبکی، کوئی ایسا آنکھ نہیں جو اس پر آنسو بہائے. جب رب نے اسے پکڑ کے اللہ رب العالمین نے جب دریا میں ڈبونا شروع کر دیا تو کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا بشر نہیں کہ اس کی مدد کو آ جائے، کیونکہ رب کے فیصلے ہو چکے تھے ناشکری کے بنا پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز و مالا مال کیا ہے. ہم اپنے پیروں سے چل رہے ہیں، یہی کیا کم ہے؟ روبوٹ کے بیلنس کو صحیح رکھنے کے لیے کتنے بار اس پہ محنت کیے گئے تب جا کے وہ اپنے دو پیروں سے چلا کرتی ہیں. میگنیٹ ان کے سسٹم میں لگا کر اسے روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب سے ہم دنیا میں آئے اللہ رب العالمین نے ہمارے سسٹم میں ایسا میگنیٹ بنا دیا کہ ہم جب 4 پیر سے چل رہے تھے اللہ رب العالمین نے 2 پیر پر کھڑا کر دیا اور ہم چل رہے ہیں اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر. ہاتھ سے ہم پکڑ رہے ہیں، چھو رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، رب سبحانہ و تعالیٰ کا ان کی نعمت ہے. آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، زبان سے ہم ذائقہ چکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کان سے ہم سن رہے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، دماغ سے ہم سوچ رہے ہیں. یہ سارے رب سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ہیں. اگر اس میں صرف ہارٹ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے سینے میں پیوست کیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہمارا مریض جب جایا کرتا ہے کاؤنٹر پر ریسپشنسٹ کے پہلے اس کاؤنٹر پہ پہلے 2 لاکھ روپیز پہلے سبمٹ کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد انٹری ملا کرتی ہے.
اس کے بعد انٹری ملا کرتی ہے۔ جب سے ہم دنیا میں آئے رب دل دھڑکا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پھیپھڑے میں آکسیجن کو پھرا رہا ہے اور اللہ رب العالمین کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی ہم نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں۔ جب ہم بستر پر جائیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، جب وہ بستر پر جائیں کہ آج ہم نے کون سے رب کی نعمتوں کا شکریہ میں ہم نے کون سے نیک عمل انجام دیے، محاسبہ کرے انسان۔ لیکن ہمیں فرصت نہیں، جب ہم بستر پر جاتے موبائل سے چپک جاتے، قرآنی آیتیں بھول جاتے، دعا پڑھنا بھول جاتے، رات میں سپنے میں دھماکہ ہوتا اور ہم بستر سے نکل کر ہمارا بچہ بستر کے نیچے کھاٹ پر آ جاتا اور ماں فوراً بے چین اور بیاکل ہو جاتی، کبھی اس مولوی کے پاس، کبھی اس پاکھنڈی کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی یہ تعویذ، کبھی یہ جادو، کبھی یہ ٹوٹکے، وہ اس میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے۔ اعمال کے اندر چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، رب کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کریں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر یقیناً ہم شکر ادا کریں گے، اللہ رب العالمین چھوٹی بڑی تکلیف ہماری خود دور کرتا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ